نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وقال الله تعالى في موضع آخر لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك الى آخره صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج کا دن ہمارے لیے بہت ہی خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ عید یہ خوشی کا دن ہوا کرتا ہے۔ اس خوشی کے دن ہم اپنی ذات کو کیا پیغام دیں گے، اپنے دوستوں، اپنے احباب، اپنے بڑوں کو کیا پیغام دیں گے، وہ پیغام بہت ہی قیمتی ہوا کرتا ہے۔ یعنی آج کے دن ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دل میں کیا رکھیں، اور اسی طرح سے ہم اپنے دوستوں کو کیا پیغام خاص طور پہ دے دیں۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کیا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ یعنی یہ بتایا ہے کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ ساری دنیا کے لیے، ساری کائنات کے لیے، سارے عالم کے لیے اے پیغمبر ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری سیرت، آپ کی پوری تاریخ اور احادیث کی کتابوں کو کھنگال کر کے دیکھا جائے گا، جو چیز سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے وہ چیز یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت بانٹنے کا پیغام دے دیتے تھے، اور پوری زندگی آپ نے جو ہے دشمنوں کے سامنے بھی محبت کی بات کہی۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینک دیا کرتی تھی، کچھ زمانہ ایسا آیا، کچھ دن ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کرکٹ نہیں آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کرنے لگے کہ آخر میرے اوپر کوڑا کرکٹ یہ نہیں آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی نے بتایا کہ وہ عورت جو پھینکا کرتی تھی وہ عورت بیمار چل رہی ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی بیماری کو سن کر کے آپ بے چین ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عورت کے گھر گئے، اور گھر جانے کے بعد عیادت کیا۔ جب عیادت کیا تو اس عورت نے اپنا محسن جان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نصیحت کیا۔ یعنی اس اعتبار سے نصیحت کر رہی وہ عورت کہ چونکہ ہمارے گھر یہ شخص نے عیادت کے لیے قدم رنجا کیا ہے، لہذا اس کو کوئی خاص بات کہہ دی۔ تو اس عورت نے کہا کہ بیٹا دیکھو، تم بہت اچھے آدمی لگتے ہو، بھلے آدمی لگتے ہو، تم کو میں ایک نصیحت کرتی ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اماں جان بتائیے وہ کیا نصیحت کرتی ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ دیکھو تم تو بہت اچھے آدمی لگتے ہو، یہاں مکے میں ایک محمد ہے جو بددین ہے، جو لوگوں کو دین سے پھیر دیا کرتا ہے، تم اس کے چنگل سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ یعنی کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارا جیسا اچھا آدمی اس آدمی کے شکل میں آ کر کے اور اس کے چکر میں آ کر کے گرفتار ہو جائے، اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اماں جان شاید آپ کو غلط فہمی ہو گئی، جس کا نام آپ لے رہی محمد وہ میں ہی ہوں۔ یعنی جس سے بچانے کے لیے آپ مجھ کو کہہ رہی ہیں، آپ کو گویا کہ میرا تعارف ہی صحیح نہیں کرایا گیا، وہ میں ہی ہوں، میرا ہی نام محمد ہے۔ عجیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے کرم فرمائی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو نام کا انتخاب کیا ہے، محمد اور احمد۔ چاہے دنیا کا کوئی بدترین سے بدترین انسان ہوگا، دنیا کا سب سے زیادہ غلیظ ترین انسان ہوگا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لے گا تو آپ کے نام کے اندر خود بخود تعریف ہی آئے گی، مذمت نہیں آ سکتی۔ محمد کا معنی ہی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، لہذا کوئی دشمن بھی کہے گا تو وہ بھی اپنی زبان سے یہی کہے گا، یہ وہ ذات ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، مذمت کی بات نہیں آئے گی، سوچنے کی بات ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اللہ کی طرف سے ایسا رکھوا دیا گیا کہ جس نام کے اندر بھی تعریف کے الفاظ موجود ہیں۔ احمد اور محمد یہ دونوں چیزیں حمد سے بنی ہوئی ہیں۔ یہ بہت بڑا مقام ہے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی شکل پیدا کر دی کہ قیامت تک آنے والا کوئی دشمن جو بہت سخت دشمن ہوگا لیکن اس کو بھی یہ کہے بغیر چارہ نہیں ہے کہ محمد وہ ہیں جن کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہے۔ دیکھیے، میں نے ایک بات آپ کو بتایا کہ محبت کا ماحول پیدا کرنا چاہیے، نفرت کا ماحول نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ آدمی کا تعلق نفرت سے ہے کہ محبت سے ہے، اس کے دنیا سے جانے کے بعد احساس ہوتا ہے۔ اگر وہ شخص نفرت پھیلانے والا ہوگا، ہر وقت نفرت کی بات کرنے والا ہوگا، تو اس کے جانے کے بعد لوگوں کا دل رنجیدہ نہیں ہوگا، لوگوں میں خوشی ہوگی، اچھا ہوا ہے، ایک بہت بڑی مصیبت تھی چلی گئی۔ لیکن اگر آدمی وہ ہوگا جو لوگوں کے درمیان محبت کو بانٹنے والا ہوگا، تو اس ایک آدمی کا انتقال ہوگا تو صرف اس کے گھر کے لوگ رونے والے نہیں ہوں گے بلکہ پورا علاقہ اس کے لیے رونے والا ہوگا۔ دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ قرآن پاک میں باقاعدہ تعارف کرایا گیا کہ حضور ہیں کون۔ فرمایا جا رہا ہے لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے پیغمبر اگر آپ سخت مزاج ہوتے، ترشرو مزاج کے ہوتے، اگر آپ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، فرمایا جائے کہ اے پیغمبر اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ گئے ہوتے، کوئی آپ کے پاس ٹکا نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے الفاظ ایسے نکالے کہ الفاظ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس کی زبان کا کوئی لفظ کسی انسان کے دل کو زخمی کرنے والا نہ ہو، اور اگر کوئی انسان ایسا لفظ نکال دیا ہے جس سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے، کسی کا دل زخمی ہوا ہے، تو ایسی صورت میں فوراً معافی مانگنا چاہیے، فوراً اپنے معاملات کو ختم کرنا چاہیے۔ اگر وہ شخص معافی نہیں مانگتا ہے، اگر ایسے ہی دوری بنائے رکھتا ہے، تو یاد رکھیے گا اس کا دوری بنانا، اس کا تکلیف پہنچانا کب اس کو غارت کر دے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک اللہ والے تھے، بہت نیک آدمی تھے، بزرگ آدمی تھے، اور راستے سے جا رہے تھے۔ اسی راستے سے وہ ایک دوسرا آدمی ادھر سے آ رہا تھا اور وہ اپنی فیملی لے کر کے آ رہا تھا۔ تو ادھر سے جو بزرگ آدمی اللہ والے نیک آدمی بیچارے جا رہے تھے، جیسے کوئی نالی راستے میں پڑی اور اس نالی کو کراس کرنا تھا، تو یہ اللہ والے آدمی نالی کو کراس کر رہے تھے۔ اتنے میں اس کی جو بیوی تھی، اس کی بیوی کے یہ بزرگ کے ہاتھ سے کہیں تھوڑا سا لگ گیا، وہ انجانے میں لگا، تو وہ بھی بہت معمولی سا، بس صرف چھو گیا ہاتھ سے۔ اس کے بعد اس شخص نے اس بزرگ کو دو چار جھاپڑ لگا دیا، وہ بیچارے خاموشی کے ساتھ وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد اس آدمی کا پیشاب رک گیا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز نعمت ہے، پیشاب پاخانہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ان سے پوچھئے کہ جن آدمیوں کا رک جاتا ہے تو گویا کہ وہ اس بات کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ اے اللہ میرا پیشاب ہو جائے، چاہے مجھے 5 لاکھ خرچ کرنا پڑ جائے،
وہ اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ میرا پیشاب ہو جائے، میں 5 لاکھ کے لیے تیار ہوں، 10 لاکھ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ پیشاب اور پاخانہ کا نہ ہونا آدمی کو اس قدر زیادہ گھٹن ہوتی ہے کہ بسا اوقات اس کی جان نکل جائے گی۔ اب اس کا پیشاب رک گیا اور ہاسپٹل میں لے گئے لوگ۔ جب ہاسپٹل میں گئے تو اس کا جو علاج ہو رہا ہے، معلومات ہو رہی ہے، تو ساری چیزیں رپورٹر نارمل ہیں، سب نارمل ہونے کے باوجود آخر ایسی دقت کیوں پیش آ رہی ہے؟ تو ہاسپٹل والوں نے ایک بات کہا کہ ایسا ہے کہ رپورٹر تو سب نارمل ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، لگتا ہے کوئی پاپ کا کام انہوں نے کیا ہے جس کی وجہ سے اس آدمی کا پیشاب رک گیا ہے۔ یعنی اس پاپ کے کام نے اس آدمی کے پیشاب کو روک دیا ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ پہلے اپنا پاپ کا کام جو کیا ہے اس سے توبہ کرے اور جس کو تکلیف پہنچایا ہے اس سے معافی مانگے۔ اس کے بعد وہ شخص گیا اور معافی مانگا، معافی مانگنے کے بعد جو ہے فوراً اس کو پیشاب ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہ کہتا ہے، جس نے مارا تھا، اس کا پیشاب رکا تھا، وہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب آپ نے اس وقت ہم کو کوئی بد دعا تو نہیں دیا تھا، کوئی اپنی زبان سے جملہ تو نہیں کہا تھا، آپ تو چلے گئے تھے، آپ کو چوٹ تھوڑا سا لگی، ہم نے 2-4 جھاپڑ مارا، آپ چلے گئے، آپ تو کچھ اپنی زبان سے کہتے ہوئے نہیں گئے۔ تو اس آدمی نے ایک سوال کیا، کہا کہ جس وقت تمہاری بیوی کو اتنا چوٹ لگی تھی، تھوڑا سا میرے ہاتھ سے ٹکرایا تھا معاملہ، کیا اس وقت تمہاری بیوی نے کہا تھا کہ اس کو مارو؟ کہا نہیں کہا تھا۔ کہا جیسے ہی تم نے اپنی محبوبہ، اپنی بیوی کے کہے بغیر صرف ادنا اشارے کی بنا پر تم نے مارنا شروع کیا، مار دیا مجھ کو، میرا بھی تو رب العالمین ہے، لہذا جیسے تم کو تکلیف پہنچی ہے تمہاری بیوی کے اوپر تھوڑا سا لگ جانے کی وجہ سے، ایسے ہی میرا رب العالمین ہے، اور رب العالمین نے ہی ساری تمہاری مشینوں کو خراب کر دیا ہے۔ دیکھیے اصل بات یہی ہے کہ کبھی بھی انسان کو کسی دوسرے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور اسی طرح سے کسی آدمی کی بد دعا سے بھی بچتے رہنا چاہیے۔ حدیث کے اندر آیا ہے، اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإن ليس بينه وبين الله حجاب، اس لیے کہ اللہ اور اس بندے کے درمیان حجاب میں بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مظلوم کی بد دعا کو فوراً سنتے ہیں۔ مظلوم کی بد دعا بہت خطرناک ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دل رکھنا کس انداز کا ہوتا ہے، دل رکھنا کس کو کہتے ہیں۔ ایک واقعہ سنیے، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ رمضان میں اعتکاف میں بیٹھے تھے۔ یہ رمضان المبارک کا جو آخر عشرے کا اعتکاف ہے، یہ اعتکاف مسنون ہے، اور اگر کوئی آدمی نکل جائے گا تو باقاعدہ اس کو روزہ رکھ کر کے قضا کرنی پڑے گی۔ بہرحال ایک بہت بڑے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، عبداللہ ابن عباس۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، رمضان المبارک کا موقع ہے، آپ اعتکاف میں ہیں۔ ایک یہودی آتا ہے اور ایک کام سے آتا ہے، بہت غور سے سننے کا واقعہ ہے، اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی۔ تو یہودی آیا ہے، اور یہودی معلوم ہے آپ کو، اسلام کے اندر تاریخ میں اس سے بڑے سخت دشمن کوئی ہو ہی نہیں سکتے، یعنی مسلمان کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہو سکتا ہے، قرآن پاک کی آیت میں لکھا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اے پیغمبر آپ پائیں گے ضرور بھی ضرور دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہودیوں کو، اس کے بعد یہودیوں کے بعد کا درجہ یہ مشرکین کا ہے۔ یہودی 1 نمبر کے دشمن ہیں، لیکن ہوا کیا ہے، وہ یہودی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا ہے، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس میں ایک کام سے آیا ہوں۔ کہا بتاؤ کون سا کام ہے؟ کہا کام یہ ہے کہ فلاں شخص سے میں نے قرضہ لیا تھا، اور قرضہ لینے کے بعد اس کے قرضہ دینے کا جو وقت تھا وہ وقت تو آ گیا ہے، لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں پیسہ نہیں دے پاؤں گا، تم چل کر کے سفارش کر دو اور تمہاری بات وہ مان جائے گا، تھوڑا سا مجھ کو مہلت مل جائے گی۔
یہی کام ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اٹھنے لگے مسجد سے باہر جانے کے لیے، جا کر کے سفارش کرنے کے لیے۔ کسی نے ہاتھ مار کے کہا آپ کو پتہ ہے آپ اعتکاف میں ہیں، آپ اعتکاف میں چل رہے ہیں اور مسجد سے باہر نکلیں گے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اس جملے کو اپنے دلوں پر لکھ لو جو عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے۔ خدا پاک کی عزت و جلال کی قسم، ایسا محبت کا جملہ دنیا میں نہیں ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ہاں تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ مجھے یاد نہیں، مجھے خوب یاد ہے، میں جان رہا ہوں کہ ہم اعتکاف میں ہیں اور میں مسجد سے باہر نکلوں گا میرا اعتکاف ٹوٹے گا، لیکن یاد رکھو اعتکاف ٹوٹے گا، اس کی قضا ہو جائے گی، لیکن کسی انسان کا دل ٹوٹے گا، اس کی قضا کبھی بھی نہیں ہو پائے گی۔ یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، کسی کا دل توڑنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کے دن جو ہمارے خوشی اور مسرت کا دن ہے، میں آپ لوگوں کو سب سے بڑا جو پیغام دیتا ہوں وہ پیغام یہ ہے کہ ہم اس بات کا عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم کسی کا دل نہیں توڑیں گے، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، کچھ بھی ہو، اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، اس کو بہت زیادہ ہم خیر خواہی کے ساتھ دعوت تو دے سکتے ہیں، لیکن اس کے دل کو توڑیں گے ایسا ہم کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر ہم ایسا کرنے والے ہوں گے تو یاد رکھیے گا اللہ کے یہاں اتنی سخت پکڑ ہے، اس لیے کہ پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو آپ کے پاس جو لوگ گرد جمع ہو کر کے بیٹھے ہیں سب کے سب بھاگ گئے ہوتے۔ ایک آدمی بسا اوقات اچھی بات کو بھی خراب لہجے میں کرتا ہے، اس کی بات سننے کے لیے لوگ تیار نہیں، اور ایک آدمی سخت بات کو بھی بہت اچھے انداز میں کہتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، مسجد میں وضو کر رہے ہیں، وضو کے دوران ان کے سامنے ایک دوسرا آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ وضو کر رہا ہے اور وہ اس کے وضو میں بہت گڑبڑی ہے، مثلا اس کو ہاتھ دھلنا چاہیے پورا یہاں تک تو ہاتھ کو یہیں تک دھل دیا، مطلب بہت ساری کمی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد اس سے کہا کہ میں ایک درخواست آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ کہا کیا ہے؟ کہا وہ ہے کہ میں وضو کروں، آپ دیکھیے، آپ وضو کریں میں دیکھوں، اگر میرے اندر کوئی کمی ہو تو آپ بتا دیجئے اور آپ کے اندر کوئی کمی ہے تو میں بتا دوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ شخص وضو کرنے لگا تو اس کو امام صاحب بتانے لگے صاحب کہ تم سے یہ غلطی ہو رہی، تم سے یہ غلطی ہو رہی، تم سے یہ غلطی ہو رہی۔ پھر اس کے بعد جب امام صاحب وضو کیے تو کہیں غلطی نہیں تھی، تو وہ شخص ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ امام صاحب میں آپ کے اس محبت پر قربان ہو جاؤں گا۔ یہ نہیں کہا کہ اے نالائق ہے بدتمیز تم وضو صحیح نہیں کر رہے ہو۔ اسی لیے بہت سے لوگ اچھی بات بھی کہتے ہیں لیکن کہنے کا طریقہ، حق کہنا ضروری ہے لیکن حق کو حق کے انداز میں کہنا چاہیے، حق کو برائی کے انداز سے نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم ہمیشہ محبت کا پیغام ساری دنیا میں پھیلانے والے بنے، ہماری ذات سے کوئی نفرت کا معاملہ نہ ہونے پائے کہ کوئی کسی کے سامنے ہم ایسا نفرت کے آمیز جملہ بولیں جس کی وجہ سے لوگ دور ہو جائیں، ہے نا، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اس لیے کہ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دشمنی کے ماحول میں بھی محبت کا پیغام پہنچایا، تو ساری دنیا میں آج اسلام دیکھ لیجئے، ہے نا، ورنہ ہندوستان میں جب اسلام آیا تھا تو یہاں تو عربی زبان بھی نہیں تھی، یہاں کی زبان کچھ اور تھی اور اسلام لانے والوں کی زبان عربی تھی۔ ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے، ان کے تعلقات کو دیکھ کر کے، ان کے معاملات کو دیکھ کر کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔